نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک اعرابی ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے ایسی کوئی دعا سکھا دیجئے جو دعا میرے لیے نفع بخش ہو، جس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، قل اللہم لک الحمد کلو وإلیک یرجع الامر کلو۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر معاملہ تیری ہی طرف لوٹتا ہے، ہر معاملہ تیرے ہی حکم سے طے پاتا ہے یا انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ اس کی سند حسن ہے، قابل قبول ہے۔ اس روایت کے راوی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو دیہاتی آپ کی خدمت میں آتے تھے ان کے سوال بڑے جامع ہوتے تھے۔ سوال مختصر ہوتا مگر بڑا جامع ہوتا۔ اسی طرح کا یہ سوال تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچا دے، اس دعا کو اللہ میرے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اب یہ سوال کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی اسے دعا سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ تیری ہی طرف ہے، ہر معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اگر اس دعا کی گہرائی میں جائیں تو یہ بڑی معنی خیز اور سبق آموز ہے۔ اگر یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہو جائے کہ ہر وہ کام جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، آدمی جو مرضی کر لے مگر جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے ہوگا وہی، جو اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اب یہ وہی اس کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے، اور اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جائے۔ یہ پہلے یثرب یعنی مدینہ میں گئے، یہ جانتے تھے کہ وہاں یہودی رہتے ہیں، وہ صاحب علم ہیں، ان سے کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلے گی جس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکتے ہیں۔ یہودیوں نے 3 سوال مشرکین کو بتائے کہ یہ 3 سوال کرنا، ان سوالوں کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف وہی سوالوں کے جواب دے گا جو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اب یہ بغلیں بجاتے ہوئے جب واپس مکہ آئے، انہوں نے ڈنڈورا پیٹا کہ ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں گے، ہم ایسے سوال لے کر آئے ہیں
جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو ان 3 سوالوں کے جواب دو۔ وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا دیکھی ہے، ساری زمین پر اس کی حکومت تھی اور ساری زمین کی اس نے سیر کی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو غار میں چھپے تھے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ روح کیا چیز ہے۔ اب یہاں حدیث مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اتنی سی بات تھی، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ان سوالوں کے جواب تم کو کل دوں گا۔ اب یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی۔ کل کیا 15 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ روزانہ آتے، آ کے اپنے سوالوں کے جواب مانگتے اور ساتھ آپ کی گستاخی بھی کرتے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اتنے دن گزر چکے ہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں ان سوالوں کے جواب کل دوں گا، مگر اللہ نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ تم جب بھی کوئی ایسا کوئی کام کا ارادہ رکھو اس وقت انشاءاللہ بھی کہا کرو۔ آپ نے جب یہ تعلیم اللہ تعالیٰ سے سیکھی اور انشاءاللہ کہا، 15 دن کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ان 3 سوالوں کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جو آپ نے ان کفار مکہ کو دے دیے۔ وہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3 سوال یہ ہیں کہ ایک ذوالقرنین تھے اور دوسرے اصحاب کہف تھے، اور تیسرا روح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ ہی سے بہتر جانتا ہے۔ آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، مگر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ آپ کا کسی بھی بات میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ میرا ارادہ تو یہ ہے، باقی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ہم تو بڑے بڑے دعوے کر گزرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں دنیا میں ایسے ایسے کام انجام دوں گا، جبکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم ہر کام میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ کہیں انشاءاللہ، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میں کل آؤں گا، میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بات آپ اللہ کی سپرد کر دیں، اور جب کام ہو جائے پھر بھی اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی تعریف کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا انجام بھی، اس کی ابتدا بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک دعا بھی ہے چھوٹی سی، یہ ہم دعا بھی پڑھیں، اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔